چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ نکاح نامہ کے متعلق ہے کہ کیا نکاح نامہ ایک قانونی دستاویز ہے؟ نکاح نامے کو رجسٹر کون کرواتا ہے؟ اس کو کہاں رجسٹر کروایا جاتا ہے؟ اگر رجسٹر نہ کروایا جائے تو اس کی سزا کیا ہے اور اس کے کالم کتنے ہیں؟ یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مسلم نکاح کو 1961 سے پہلے تک رجسٹر نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی طلاق کو کبھی رجسٹر کروایا گیا تھا۔ رجسٹر نہ ہونے کے باعث روز بروز مسائل بڑھنے لگے تھے اور انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے 1961 میں صدر نے 7 رکنی کمیشن کی تیار کردہ رپورٹ کو عملی شکل دیتے ہوئے مسلم آئلی قوانین آرڈیننس جاری کیا۔ اس کمیشن کی سفارشات کو پوری طرح عملی شکل نہ دی گئی تھی، لیکن کلیدی معاملات میں یہ قانون کمیشن کی رپورٹ سے کافی حد تک مطابقت رکھتا ہے۔ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 5 کے تحت وقوع پذیر ہونے والی شادی کو رجسٹر کروانا لازمی قرار دیا گیا۔ نکاح نامہ کے فارم جاری کیے گئے جن کی 25 کالموں میں حد الوسیع حد تک ہر قسم کی معلومات کی فراہمی اور شرائط کو بصورت تحریر قانونی شکل میں لانے کی کامیاب کاوش کی گئی۔ نکاح نامہ محض نکاح کا ثبوت ہی نہیں بلکہ ایک ایسی قانونی دستاویز بن کر سامنے آئی ہے جس میں تحریر شدہ مہر کی جائیداد کو کسی رجسٹریشن یا دستاویزی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ اس کی وجہ سے عورتوں کو بہت زیادہ تحفظ حاصل ہو گیا۔ نکاح نامہ کے کالموں کو اگر درست طور پر پر کیا جائے تو یہ میاں بیوی دونوں کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 5 کے تحت شادی کے اندراج کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ نکاح نامہ کو باقاعدہ رجسٹر کرنے سے شادی کو قانونی تحفظ فراہم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو نکاح نامہ رجسٹر نہیں ہوگا تو اس سے نکاح باطل ہو جائے گا یا اس پر کوئی بھی فرق آ جائے گا۔ نکاح اپنی جگہ مسلم رہے گا۔ زبانی نکاح کو ثابت کرنا لیکن ایک پیچیدہ مسائل ہو سکتا ہے۔ رجسٹر نکاح یونین کونسل نکاح رجسٹرار کو حکومت پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ فیس کی ادائیگی پر فراہم کرتی ہے۔ جس علاقے میں شادی ہو رہی ہوتی ہے اس نکاح رجسٹرار سے نکاح نامہ وصول کیا جاتا ہے۔ اگر نکاح مقرر کردہ نکاح رجسٹرار کے علاوہ کوئی اور شخص پڑھا دے تو پھر اسی شخص پر لازم ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد علاقے کے نکاح رجسٹرار کے علم میں نکاح کے وقوع پذیر ہونے کو لائے اور ایسے ہونے والے نکاح کا اندراج کرے۔ ہر نکاح نامے کے 4 پرت ہوتے ہیں، ان چاروں کو پر کیا جاتا ہے۔ نکاح رجسٹرار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوری تسلی کرے کہ نکاح نامہ اچھی طرح پر ہوا ہو۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم دیا کہ نکاح رجسٹرار موجودہ پریکٹس کو بدلتے ہوئے نکاح کی تقریبات میں خود شامل ہو اور دلہا دلہن کی شناخت کرنے کے بعد نکاح کا اندراج کرائے۔ نکاح رجسٹرار کی صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ نکاح نامہ کے مختلف کالموں کو معمول کی کارروائی سمجھ کر بھر دے اور کاغذی کارروائی کرے، بلکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فریضہ بہت متبرک اور مذہبی ہے، چونکہ حق وراثت، رہنے سہنے کا خرچہ، حق مہر، طلاق، بچوں کے قانونی حقوق اور بہت سارے دوسرے حقوق اور ضرورت
شادی کی رجسٹریشن سے منسلک ہے۔ اس میں جو عدالتی نظائر ہے، جو سائٹیشنز ہیں، وہ دی گئی ہیں کہ پی ایل ڈی 1984 لاہور 137 پیج ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پی ایل جے 1984 سی آر سی لاہور پیج 13۔ ان عدالتی نظائر ثابت کرنے کے لیے کافی حد تک کارآمد ہے کہ نکاح رجسٹرار سرکاری ملازم نہیں ہوتا، مگر اس کے اوپر ذمہ داری بہت بھاری قسم کی عائد ہوتی ہے۔ نکاح رجسٹرار اندراج نکاح کی فیس وصول کر کے اپنی مہر لگاتا ہے اور دستخط کرتا ہے اور نکاح کا اندراج ہو جاتا ہے۔ نکاح نامہ کی ایک پرت بیوی، دوسری خاوند، تیسری متعلقہ یونین کونسل میں جمع کرائی جاتی ہے، اور چوتھی پرت نکاح رجسٹرار نکاح رجسٹر میں محفوظ رکھتا ہے۔ نکاح کے اندراج کے لیے فیس کی ادائیگی دولہا یا اس کے نمائندہ کرتے ہیں۔ سوال یہ اکثر نکاح نامہ پر کرتے وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ نکاح نامہ نکاح کا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو درست و مکمل طور پر پر کرنا ضروری ہے۔ اس کے کل 25 کالم ہوتے ہیں۔ ان کالموں کے علاوہ نکاح سے متعلقہ افراد کے دستخط یا نشان انگوٹھا وغیرہ کے لیے ایک حصہ مقرر ہوتا ہے۔ کسی نکاح میں دلہا اور دلہن کی طرف سے وکیل مقرر کیے جاتے ہیں، اور کسی میں نہیں، اور کسی میں صرف ایک فریق کی جانب سے وکیل مقرر ہوتا ہے۔ جیسی بھی صورت ہو، اس کے مطابق دستخط یا نشان انگوٹھا لگانے والوں کی تعداد ہوگی۔ لازمی پر کرنے والے کالموں جیسے فریقین کے بارے میں تفصیلات، گواہان کی تفصیل، حق مہر کی مقدار، نکاح خواہ کا نام، تفصیلات ایجاب و قبول کا بلا واسطہ یا بالواسطہ انداز، یا پھر فریقین نکاح کے درمیان طے پانے والی شرائط کو تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے۔ اگر شوہر 3 سال نکاح سے متعلق شرائط وغیرہ کالم نمبر 17 سے لے کر کالم نمبر 20 میں درج کی جاتی ہے۔ نکاح نامہ میں اگر شرائط کا اندراج کیا جائے اور وہ غلط کالم میں درج ہو جائے تو اس سے نکاح نامہ کی قانونی حیثیت اور شہادتی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نکاح نامہ میں درج شدہ ایسی شرائط جو کہ دوسری شادی اور ہرجانے سے متعلق ہوں تو ان کے بارے میں عدالتی فیصلہ جات سے ثابت ہوا ہے کہ ان کو عالی عدالت کی بجائے سول کورٹ میں دائر کیا جائے۔ نکاح نامہ کے کالم میں درج شرائط کے مطابق اس شادی کو ختم اگر خاوند یا درخواست گزار نے دوسری شادی کی تو وہ 1 لاکھ روپے ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اس قسم کی شرائط ان عائلی معاملات کے دائرے میں نہیں آتی سامنے آتے ہیں جو کہ عائلی عدالتوں کے زیر سماعت ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کو وہ معاملہ جو ہرجانے سے متعلق ہو اور نکاح نامہ کے کالم نمبر 17 میں درج ہو، فیملی کورٹ کی بجائے سول کورٹ کے اختیارات سماعت میں آتے ہیں۔ یہ سائٹیشن ہے 2010 YLR 423۔ غیر اخلاقی زندگی اسی طرح اگر نکاح نامہ کے کسی پرت میں کوئی اضافی عبارت لکھ دی جائے یا کوئی ایسا اضافہ یا کمی کی گئی ہو جس پر فریقین کے درمیان جھگڑا ہو جائے کہ جعل سازی ہوئی ہے، تو ایسا الزام عائد ہونے کی صورت میں یونین کونسل میں شکایت درج کی جا سکتی ہے، شوہر بیوی کے اور اگر ایسا الزام نکاح رجسٹرار پر درست ثابت ہو جائے تو نکاح رجسٹرار کا لائسنس منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ شوہر کی 2 یا 2 سے زائد نکاح نامے میں درج کی جانے والی شرائط کے لیے لازم نہیں کہ ان کو وقت نکاح ہی ضبط تحریر میں لایا جائے، بلکہ نکاح ہونے کے بعد بھی فریقین شرائط نکاح طے کر سکتے ہیں۔ ان سب حالات میں نکاح نامہ کے کالم نمبر 18 میں طلاق تفویض کے بارے میں معلومات لی جاتی ہے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے خاوند بیمہ شرائط یا بغیر کسی شرط کے طلاق دینے کا حق بیوی کو دے سکتا ہے، کتنا ادا کیا جائے۔ اسی شرائط پر جو قانون سے مطابقت رکھتی ہو وہ عدالتوں کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے، مگر اگر بیوی چھوڑنا چاہے تو وہ شرط جو کہ مسلم قانون، اگر خلا کی صورت میں 2 قانونی پالیسی یا کسی بھی بہبود عامہ کے مخالف ہو تو ایسی شرط
باطل قانون ہوگی کے اور مطابق روبرو عدالت مثال ناقابل کے طور تسلیم پر ہوگی۔ اگر شوہر نے بیوی کو 1,00,000 روپے مسلم قانون کے تحت بیوی کو یہ یعنی حق نکاح حاصل کے ہے دوران کہ حق وہ مہر ادا کر نکاح دے، میں اپنے لیے تو مخصوص اگر شرائط بیوی رکھوا لے اور خلا خلاف ورزی لیتی کی ہے تو صورت میں بیوی کو بذریعہ عدالت 25% سرنڈر ان کرنا کا ہوگا، نفاذ بھی کروا سکتی یعنی ہے، کہ 25,000 روپے مگر واپس شرط کرنا یہ ہوگا، ہے کہ وہ شرائط قانون کے اور مطابق ہوں، جیسے کہ بیوی 75,000 جو ہے وہ اپنے الگ پاس رکھے گی۔ رہائش، اسی طرح خامند پر اگر حق مزید مہر غیر شادی کی معجل تھا پابندی، یعنی نکاح کے مزید دوران شادی ادا کرنے نہیں پر کیا، معاوضہ کی بعد میں شرط، شوہر ادا کر دے گا مزید تو تعلیم اسے غیر یا معجل کہتے ملازمت ہیں۔ رکھنے کی شرط، مثال کے طور اپنے پر لیے کہیں غیر آنے جانے معجل کے میں حوالے اگر سے حق شرائط مہر طے کر سکتی ہے۔ 1,00,000 روپے تھے تو اس بیوی پر لازم پور 50% کرنے سرنڈر والے کرے نکاح گی، نامہ کے کالموں کے یعنی کہ علاوہ 50,000 ایسے روپے بھی چھوڑ کالم دے گی، اور شوہر جو ہے 50,000 نکاح روپے نامے میں دینے کا موجود ہوتے ہیں، پابند۔ جن میں فریقین کے درمیان معاہدہ نکاح جن شرائط پر ہوا ہو ان کو لکھا جاتا ہے۔ ان معلومات کو کالم نمبر 17 سے لے کر کالم نمبر 20 میں درج کیا جاتا ہے۔ یہ سائٹیشن ہے PLJ 1984 لاہور 401 پیج ہے۔ ایک اور سائٹیشن ہے کہ نکاح نامہ کے اندراجات جو کہ مہر کے متعلق تھے صاف ظاہر کر رہے تھے کہ 8 تولے سونے کے زیورات بھی مدعی نے مدعیہ کو دینے کا اقرار کیا تھا۔ قانون کے مطابق نکاح نامہ کو رجسٹرڈ دستاویز کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ 2010 YLR 2452 پیج ہے، یہ پشاور کی ہے سائٹیشن۔ اسی طرح ایک اور سائٹیشن ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو نہ تو زبردستی قید کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ظلم و ستم رکھ سکتا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ اگر بیوی خاوند کی تابع داری کرتی ہے اور کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرتی تو یہ اللہ کی رضامندی کی باعث ہے، مگر اگر خاوند بلا وجہ کی پابندیاں اپنی بیوی پر تھوپے یا اس کو حبس بے جا میں رکھے تو پھر عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں شوہر کے خلاف کارروائی کروائے اور عدالت بذریعہ بیلف عورت کو برآمد کروا سکتا ہے۔ نکاح نامہ کے جواز کا جواب یا تعین مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491 کے تحت داخل کی گئی ریٹ درخواست کی کارروائی کے دوران نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح وفاقی شرعی عدالت نے حکومت کو سفارش پیش کی کہ اسے مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 5 کی حیثیت میں یہ واضح کر دینا چاہیے کہ غیر اندراج شدہ نکاح اگر اسلامی شرائط کے مطابق ہو تو وہ غیر مستند نہیں ہوتا۔ وفاقی شرعی عدالت نے مزید کہا کہ اس قانون کو درست طور پر لاگو کرنے کے لیے مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 5 سب سیکشن 4 میں موجود سزا کو بڑھایا جائے، کیونکہ موجودہ بیان کردہ جرمانہ اس قانون کو سختی سے لاگو کرانے کے لیے کافی نہیں۔ یہ سائٹیشن ہے PLD 2000 FSC پیج نمبر 1۔ اسی طرح ایک اور سائٹیشن ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح نامہ رجسٹر نہ کرائے اور غفلت کرے تو ایسے قانون کے تحت 3 ماہ تک سزائے قید یا 1,000 روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ثالثی کونسل سے اجازت حاصل کیے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو بھی جرمانہ اور سزائے قید کا حقدار ہوتا ہے۔ نکاح نامہ ایک قانونی دستاویز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ نکاح نامہ سے زیادہ کوئی بھی دستاویز عورت کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا، مگر شرط یہ ہے کہ اول تو اس کو صحیح طور پر پر کیا جائے اور دوسرا اس کا اندراج کیا جائے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس سے استفادہ حاصل ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔